مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو میری نعمتوں کو، میری حقیقت کو جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے، پھر بھی میرے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یہ آپ سوچ لیں کہ آپ اپنی زندگی سے چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی شرک ہے نا تو نکال دیں، کہ کسی کی کوئی 11ویں دلانی، کسی کی کوئی 12ویں دلانی، کوئی نیاز دینی کسی کے نام کی، کسی کے بھی نام کی نا، آپ کا دادا بابا کوئی بھی فوت ہو گیا ہوا اس کے نام کی روٹی دے رہے ہیں، اور اسے چاہے زندگی میں روٹی کبھی کھلائی نہ ہو۔ یہ شرک بنانے میں تم لوگ، اللہ یہی کہتا ہے اتنے شیر کیوں ہو؟ کسی کے نام کی روٹی نہیں دینی، کوئی نانی کوئی دادی کوئی کچھ نہیں، کوئی پیر کوئی فقیر کوئی 11ویں کوئی کچھ نہیں، دینا ہے اللہ کے نام کا دو بھائی، وہی ہے اس کے نام کا دو بس۔ کسی کے نام کا پتہ بھی چل رہا ہے نا آپ کو کہ یہ کسی کے نام کی چیز ہے تو نہ کھاؤ۔ وہ نعمت تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن بھائی ہمارے لیے وہ بالکل ناقابل برداشت ہو گئی ہے، پلید ہو گئی ہے، وہ پاک ہی نہیں رہی، اللہ کی نعمت ہے پاک ہی نہیں رہی، حرام ہو گئی۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یہ خود حرام کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا، تم دیگیں چڑھاتے ہو کسی اور کے نام کی، کہتے ہیں یہ دستگیر ہے، یہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تم جاؤ گے جہنم میں، وہ چاہے چلا جائے جنت میں، اگر اس نے نہیں کہا تھا کہ میرے مزار کی پوجا کرنا۔ کسی کے نہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ پھر کہا تم سے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او کذبا بالحق لما جاءہ، سوچیں ذرا، اللہ کہہ رہے ہیں اور جھٹلاتے ہو اس حق کو جو تم تک آ گیا، لما جاءہ، تم نے اسے پا لیا، یعنی قرآن آ گیا، پوری ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد بھی تم حق کو جھٹلاتے ہو۔ اب پورا قرآن پڑھنے کے بعد نہ عورتیں، بلکہ قرآن کو شرک بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان بھی کرنے پہ آئے نا کیا کچھ کرتا ہے، قرآن کو شرک بنا لیتے ہیں لوگ بھی، بیٹھو سارے قرآن پڑھو، کوئی قرآن ختم کرو جی، قرآن کو ہی انہوں نے دیکھیں کیا کر دیا، اپنے گھر میں قرآن کرایا بھائی آج ہی مکمل کرو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وہ جو یہ قرآن پوری ایک ہدایت ہے، نور ہے، اس سے تو تم نے نور حاصل کرنا تھا، تم بیٹھے تھکن حاصل کر رہے ہو، گردنیں ہلا ہلا کے تمہارے کندھے رہ جاتے ہیں، پورا پورا جی قرآن ختم کرنا ہے۔ ناؤز باللہ، ناؤز باللہ، قرآن کو بھی انہوں نے شرک بنا لیا۔ اللہ اکبر، اس کو بھی نہ چھوڑا۔ مسجد میں کہہ دیتے ہیں کہ مدرسے کو بھائی یہ قرآن ختم کر دینا آج ہمارے باپ کے لیے یا والدہ کے لیے، لو بتاؤ ذرا، جیسے کہ وہ قرآن تو اب بخشوا لے گا نا تمہاری والدہ اور والد کو۔ یہ قرآن کی عزت نہیں، اور 100 قرآن شریف، 50 قرآن شریف، ہو دیکھیں ذرا، یہ وہ اللہ کہتا ہے عقل نہیں ہے دنیا کی، تو تمہیں ساری عقلیں ہیں، یہ عقل نہیں ہے کہ بھائی اپنا پڑا کام آنا ہے، کسی کا پڑا نہیں کام آنا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی باتیں ہیں یہ، آپ سوچیں اللہ کی۔ پھر اللہ نے صحیح کہا نا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اب بتاؤ پھر کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے نا، پھر صحیح ٹھکانہ بنا دیا۔ والذین جہادوا فینا، اب سن لیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری سورت کا نچوڑ ہے جو ہم نے بار بار یہاں پڑھا تھا، ایک دو جگہ تو میں نے یہ نشان بھی لگایا، دیکھیں ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں والذین جہادوا فینا، وہ جو جہاد کرتے ہیں نا ہمارے لیے، لنہدینہم، تو ہم انہیں پھر دکھا دیتے ہیں ضرور سبلنا، راستہ بھی۔ اللہ اکبر، دیکھیں اتنی سی بات ہے، سمجھ لیں جو عقل والے ہیں سمجھ لیں بھائی، جو ہمارا قرآن پکڑ لے گا نا اور اس کو دھیان سے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، ہم راستہ دکھا دیں گے۔ تمہیں کیا پتا جنت کا راستہ کون سا ہے، پوری دنیا پھر لو، تمہیں پتہ ہی نہیں جنت کا راستہ کون سا ہے، یہ ہے جنت کا راستہ، تم اسے تھام لو، ہم تمہیں جنت پہنچا دیں گے۔ جہاد کر لو، کوشش کر لو۔ اللہ نے تو یہ بھی نہیں کہا جہاد جو ہے وہ تلوار کے ساتھ کرو، بس جہاد کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، اور غزوہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے، تو اس سے واپس آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے، یہ جو تلواروں سے جہاد کیا نا یہ چھوٹا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے جہاد زندگی کا شروع ہو گیا، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالجان، یہ شروع ہو گیا جہاد، یہ ہر وقت کا جہاد ہے، تم اس سے نکلتے ہی نہیں ہو۔ مال سے محبت ہو اور آپ نے اتنی محنت سے کمایا ہو، اب کسی کو دینے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہو، اللہ نے امتحان لے لیا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا ایمان لے آئے. یہ ہے جہاد بالمال، جہاد فی المال، جو بھی ہے جہاد مال کے ساتھ جہاد ہو گیا اس کی محبت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام، خود ہی وہ انتظام کریں گے میرا. پھر وہ بھی انتہائی خوبصورت بات کہ سارا مال لے آئے، جو آدھا لے کر آئے وہ بھی بہت پیاری بات کہ آدھا رکھا ہے آدھا لے آئے. ہمیں یہ بھی سکھا دیا گیا کیونکہ عورتوں میں حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ مال پڑا ہے گھر میں تھوڑا سا دے دو، سارا کبھی بھی نہ دو، اپنا بھی گزارا کر لو. تو یہ جہاد ہے ہر وقت، جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کو مارنا. اتنی خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی، ختم کر دو، ختم ہی کر دو کو بس بہت ہے. مال کے ہوتے ہوئے بھی کہنا کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، حالانکہ مال ہے کہ نہیں میرے رب کو نہیں پسند. مال کے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی شادی تقریباً سادگی سے تقریباً کر لینا، جس طرح عام لوگ کرتے ہیں، چلو اچھے ہوٹل میں کر لو، ہال میں کر لو، لیکن اتنا کر سکتے ہو کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، صرف نہیں کر رہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. بالکل. اور پیسے کو لٹانا نا، پیسے کی توہین ہے اور انسان کی توہین ہے جو چن رہے ہیں نیچے بیٹھے. کسی کو دینا ہے نا بند مٹھی سے دو، پتہ بھی نہ چلے. اللہ اکبر. تو دیکھیں وہ لوٹنے والے بھی پھر ایسے ہی ہیں. اور بچوں کی عادتوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں. بچوں کو کیا پتا. استغفر اللہ. چلیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس پھر جب تم کوشش کرتے ہو نا، کوشش اپنی صحیح کوشش، بھائی قرآن کو پڑھنے کی صحیح کوشش، تو فینا لنہدینہم، تو ہم انہیں راستہ سبلنا اپنا دکھا دیتے ہیں، اپنا راستہ. سبلنا یعنی اللہ کا راستہ، ہمارا راستہ، ہماری طرف کون سا راستہ آتا ہے ہم پھر تمہیں وہ دکھا دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ، یاد رکھنا کہ جو نیک لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہمیشہ ہی اللہ ہوتا ہے. جو اللہ والے ہیں نا، اللہ والے، ان سے ڈر کے رہنا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ.